محمد نواز شریف صاحب نکلے تھے تو اسلحہ اور گولیاں لے کر نہیں نکلے تھے، خونی مارچ کا اعلان کر کے نہیں نکلے تھے، اس وقت گالیاں دیتے ہوئے نہیں نکلے تھے، اور کس طرح عوام کا سمندر امڈ آیا تھا، وہ تھا انقلاب جس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب انقلاب نہ ہو اور خونی مارچ اور نیت کا فقدان ہو اور گنڈا گردی ہو اور بدماشی کی نیت ہو تو اس کے اوپر ایسے ہی نتائج ہوتے ہیں۔ اور آج عمران خان صاحب کو چاہیے تھا ایسی حالت میں جب انسان ناکام ہو کر نکلا ہو، مایوس ہو کر واپس گیا ہو، اور آج یہ تسلیم کر رہے ہوں کہ ہماری تیاری نہیں تھی، اس وقت پریس کانفرنسز نہیں کرتے۔ جس نے بھی آپ کو پریس کانفرنس کا آج مشورہ دیا تھا اس نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کو لانگ مارچ کا مشورہ دیا تھا۔ اس شخص کو بدلیں یا اپنی حرکتیں بدلیں۔ تو ایسی حالت میں پریس کے سامنے نہیں آتے، ایسی حالت میں عوام کے سامنے نہیں آتے عمران خان صاحب، ایسی حالت میں گولی کھا کر گھر سو جاتے ہیں۔ اور اس بات کا بھی میں بتاتی چلوں کہ کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ اسلام آباد میں خون خرابہ ہو جائے گا، اس لیے میں واپس چلا گیا۔ اسلام آباد تو آپ آ گئے تھے، آپ نے F8 کراس کر لیا تھا، آپ کو ہم مانیٹر کر رہے تھے کہ کس طرح آپ کی گاڑیوں کی تعداد جو تھی وہ 15-20 پر آ گئی اور لوگوں کی تعداد جو تھی وہ 1000-1500 پر آ گئی۔ یہ بات ہم ساری مانیٹر کر رہے تھے۔ اسلام آباد تو آپ آ چکے تھے، آپ اٹک سے شروع ہوئے اور آپ F8 پہنچ گئے۔ کون سی رکاوٹ تھی؟ کس رکاوٹ نے آپ کو روکا تھا؟ ذرا ساتھ یہ بھی بتا دیتے۔ اور کون سا خون خرابہ ہو گیا راستے میں جب آپ F8 تک پہنچے؟ ہاں، ایک پولیس افسر ضرور شہید ہوا۔ آج جب آپ دوسرے گھر میں گئے جہاں شہادت ہوئی، میں اس کی بھی قدر کرتی ہوں۔ ہم کارکنان کی قدر کرتے ہیں، ہم کارکنان کی اور فالوورز کی جو آپ کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں آپ کی آواز بننے کے لیے، ہم ان کو سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ تو جو پولیس انسپیکٹر شہید ہوئے ان کے گھر کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ آپ کے عہدیدار کے گھر کی چھت سے اس کو گولی لگی۔ ان کے 5 بچے ہیں، ان کا چھوٹا بچہ 8 ماہ کا ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی نقل کر کے آپ وہاں تو پہنچ گئے، برائے مہربانی ان کے گھر بھی چلے جائیں، ان کے سر پر بھی ہاتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے بھی اور ان سے بھی معافی مانگیں کہ آپ کی اس منفی سیاست اور آپ کے عہدیدار اور آپ کی وجہ سے اس کو گولی لگی، وہ آپ کی وجہ سے شہید ہوئے، آپ کی وجہ سے ان کو گولی لگ کر وہ شہید ہوئے اور آج 5 بچے یتیم ہوئے۔ آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں آیا؟ یہ وہ فرق ہے جو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ دوسری بات، جب سپریم کورٹ کا آرڈر آیا اس کے بعد آپ کے کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی، آپ F8 تک پہنچ گئے، آپ اعلان کرتے رہے، آپ کا قافلہ سری نگر تک رکتا رہا، لوگوں کا انتظار کرتا رہا، جو لوگ نہیں آئے۔ 5 سے 8 دفعہ آپ کا قافلہ رک گیا، آپ آوازیں مارتے رہے، لوگ نہیں آئے۔ آپ توہین عدالت کر کے ڈی چوک کی جانے کے اعلان کرتے رہے، لوگ نہیں آئے۔ آپ بار بار کنٹینر سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کر کے، کنٹیمپٹ کر کے، خلاف ورزی کر کے آپ اعلانات کرتے رہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر نہیں آیا، پہنچو ڈی چوک، اور خود ڈی چوک پہنچنے سے پہلے بھاگ گئے۔ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کبھی تیاری کا بہانہ، کبھی 6 دن واپس آنے کا الٹیمیٹم۔ اصل کہانی یہ ہے کہ عوام نے آپ کو مسترد کر دیا ہے، عوام نے لشکر کشی کی سیاست اور منفی سیاست اور غنڈہ گردی کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے، عوام نے تخریب کی سیاست کو، سازش کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ عوام کو پتا ہے کہ اب صرف ان کی خوشحالی، ان کی ترقی، ان کی معاشی بحالی، ان کا روزگار، مہنگائی کا خاتمہ، موجودہ حکومت اور وہ سیاست ان کو تسلیم ہے جو ان کا مستقبل کو انشور کرے۔ وہ سیاست جو املاک کو آگ لگائے، درختوں کو جلائے، پولیس والوں پہ ڈنڈے برسائے، پولیس والے شہید ہوں، ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے، جو جتھے، مسلح جتھے اسلحہ لے کر انقلاب کا نعرہ لگائیں، عوام اس کو اسی طرح مسترد کرے گی۔ یہ وہ شعور ہے، یہ وہ لکیر ہے جو کل ڈرا ہو چکی ہے، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔
4 سال آپ نے ملک پہ رہ کر معیشت کا قتل کیا ہے. 4 سال آپ ملک پر رہ کر عوام کے روزگار کا قتل کیا ہے. آج بھاشن دے رہے ہیں آئی ایم ایف کے پریشر کا. آئی ایم ایف کے معاہدے کے اوپر عمران خان صاحب آپ نے دستخط کیے ہیں. آج پیٹرول جو مہنگا ہوا ہے وہ آپ کی وجہ سے مہنگا ہوا ہے, آپ کے اس معاہدے کی وجہ سے مہنگا ہوا ہے. جس معاہدے میں آپ نے دستخط کیے, جس دستخط اور اس معاہدے کے مطابق آپ نے یہ پیٹرول پرائس انکریز کرنے کا وعدہ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ, ہر مہینے اور پھر اس کے بعد 15 دن بعد پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ آپ کرتے تھے, کیونکہ آپ نے معاہدہ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ. آج اگر پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے تو یہ قیمت آپ بڑھا کر گئے تھے, یہ معاہدہ آپ کر کے گئے تھے, اور یہاں تک کہ اس معاہدے کے اوپر نہ صرف قیمت بڑھتی تھی بلکہ اس کے اوپر ٹیکس بڑھتا تھا جو آپ کے لوگوں کے مافیاز کی جیبوں میں جاتا تھا اس وقت, اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے بڑھتا تھا, صرف آئی ایم ایف کے ساتھ وعدے کی وجہ سے بڑھتا تھا, اس معاہدے کی وجہ سے بڑھتا تھا جس پہ آپ نے دستخط کیے تھے, نہ اس کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی تھی. یہ بہت آسان فیصلہ تھا وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادی حکومت کے لیے کہ جس دن آئے تھے پیٹرول بڑھا دیتے. جو انفنڈڈ سبسڈی آپ نے دی, جس کو آپ کے وزیر خزانہ نے مسترد کیا, جس کو سیکرٹری خزانہ نے مسترد کیا, جس کو آپ کی کابینہ کے پاس آپ لے کر ہی نہیں گئے, جس دن آپ کو پتا چلا کہ عدم اعتماد کامیاب ہونے والی ہے, آپ نے اس دن یہ سبسڈی دی. یہ وہ انٹینشن ہے جو ظاہر کرتا ہے. اور 4 سال آپ سبسڈی دی اور اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دیا جو آپ کے کارٹلز اور مافیاز کی جیبوں میں گیا. ہم نے وہ ٹیکس ختم کیا ہے. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے, روپے کی قدر میں قیمت جس کا آپ کو ٹی وی سے پتا چلتا تھا جب آپ وزیر اعظم تھے, آج آپ اس پر بھاشن دے رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کیا ہو گئی ہے. ڈالر کی قیمت 189 روپیز پر آپ نے پہنچائی ہے عمران خان صاحب, جس کی وجہ سے سبسڈیز کی پرائس انکریز ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہوا ہے. یہ تمام نالائکی, نااہلی اور بوجھ جو عوام آج بھگت رہی ہے, جس کی وجہ سے آج ہمیں مشکل فیصلہ کرنا پڑا ہے, دل پہ پتھر رکھ کر کرنا پڑا ہے, یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. اس سے آپ کبھی بھی, اس جرم سے آپ کبھی الگ نہیں ہو سکتے. آپ کو جواب اور حساب دونوں دینا پڑیں گے. اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد کیا گیا. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نے یہ واضح طور پر بتا دیا تھا کوئی پولیس والا آرمڈ نہیں تھا, کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز والے جو عوام کی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے وہاں موجود تھے, کوئی آرمڈ نہیں تھے. ان کے پاس ربر بلٹس موجود تھیں. صبح جب 7:45 بجے تک جب بریفنگ ہم لوگ آخری لے رہے تھے, ایک ربر بلٹ کا استعمال نہیں ہوا, ایک ربر بلٹ کا استعمال نہیں ہوا. 18 رینجرز اور پولیس والے شدید زخمی ابھی تک بھی پڑے ہوئے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں تشدد ہوا ہے. تشدد اگر کسی نے کیا ہے, اگر کسی نے نا انصافی کی ہے, اگر کسی نے بے حسی کی ہے, وہ آپ نے کی ہے. آپ نے کالز دے کر میٹرو سٹیشنز جلوائے, آپ نے کالز دے کر پولیس والوں پہ تشدد کروایا. آپ چاہتے تھے 2014 دوبارہ ریپیٹ ہو. آپ نے کالز دے کر بلو ایریا کے درخت جلوائے. مانے کہ میں نے یہ کیا ہے, مانے وہ غصہ آپ نے میٹرو سٹیشنز کے اوپر نکالا کہ عوام نہیں نکلی. آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں. اس کا بوجھ کسی اور پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی غلطیوں, اپنی ناکامی اور اپنے فیلئر کا بوجھ اٹھانا شروع کریں, کیونکہ اب آپ کی قسمت میں صرف اور صرف ناکامی ہے. 4 سال آپ ناکام رہے, 4 سال آپ کی ناکامی, آپ کی نااہلی, آپ کی کرپشن, آپ کی لوٹ مار, آپ کے کارٹلز اور آپ کے مافیا نے پاکستان کی عوام کو بے روزگار کیا, بھوکا کیا, غریب کیا, جس کا بوجھ آج ہمیں اٹھانا پڑا. لیکن یہ جو فیصلے ہیں یہ کسی منصوبہ بندی کے بغیر نہیں ہیں. اس کے پیچھے دن رات کی منصوبہ بندی ہے کہ اگر آج آپ نے جو 30 روپے پیٹرول مہنگا کرنے کا وعدہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا تھا, اگر آج وہ بوجھ ہم نے اٹھایا ہے, اگر آج وہ فیصلہ ہم نے کیا ہے, تو اس کے پیچھے پاکستان کی عوام کے لیے کیا منصوبہ بندی ہے وہ کر کے کیا ہے.
یہ بات یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم سو رہا ہے اور پچھلے رات کے اندھیرے میں پیٹرول مہنگا ہو گیا، یہ بات نہیں ہے. اور آج کرائے کے ترجمان جو صبح باتیں کر رہے تھے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے بیان دیتے ہوئے بھی. آپ کو گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کے لانگ مارچ کو اور آپ کے چہروں کو عوام میں مسترد کیا ہے. یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی. اوورسیز پاکستانیز کی بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ ابھی لا منسٹر نے پریس ٹاک کی ہے جس میں واضح طور پہ وہ تمام طریقے بتائیں، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں جس اوورسیز پاکستانی سے پیسہ لے کر آپ نے اپنے ملازمین کے اکاؤنٹس پر منگا کر ڈاکے ڈالے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں. ان سے چندے کے پیسے آپ لوگ کھا گئے، ہم وہ نہیں ہیں. ہم اوورسیز پاکستان کو نہ صرف یہ حق دے رہے ہیں کہ وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، بلکہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ جس کے اوپر الیکشن کمیشن کے اعتراضات تھے جو آپ نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے لیجسلیشن کو بلڈوز کیا تھا بغیر کسی منصوبہ بندی کے، ہم اس کو ریپیئر کر رہے ہیں. ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں اوورسیز پاکستانیز کے ووٹس کو متنازع نہ بنایا جائے. 31 اعتراضات لگائے تھے الیکشن کمیشن نے جن کو آپ نے ایڈریس کرنا ضروری نہیں سمجھا. آپ کی انا کے آگے وہ بات ہے کہ کسی چیز کے اوپر کنسلٹیشن نہ ہو جائے، کہیں مشورہ نہ ہو جائے، کہیں انپٹ نہ آ جائے کہیں، کیونکہ آپ کے تکبر اور آپ کی انا اتنی بڑی ہے کہ اس کے اوپر مشاورت تو جائز ہی نہیں ہے. ہم نے نہ صرف اوورسیز پاکستانیز کا یہ حق انشور کیا ہے بلکہ ہم نے پارلیمان میں اوورسیز پاکستان کی نمائندگی دی ہے. ہم ایک سٹیپ آگے گئے ہیں اور ہم نے الیکشن کمیشن کو خود مختار کیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا خود مختار ہونا، غیر جانبدار ہونا اور منصفانہ ہونا آئین میں درج ہے. آپ الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کرتے رہے، ان کو گالی دیتے رہے جب انہوں نے کبھی کہا کہ یہ ای وی ایم مشین ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر ٹیکنیکل اعتراضات اٹھائے، آپ نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی. جب اوورسیز پاکستانیز کے اوپر سینٹ کی کمیٹی نے اور جب پارلیمان نے اور جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس کے طریقہ کار کو، اس کی منصوبہ بندی کو فول پروف کر لیں تاکہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ووٹ کو متنازع نہ بنایا جائے. لیکن جس کو آر ٹی ایس بیٹھنے کے بعد اقتدار لینے کا عادت ہو، جس کو ڈسکا میں الیکشن کمیشن کے اوپر عملے کو چوری کرنے اور ووٹ کے بکسے چوری کرنے کی عادت ہو، اس کو کیا پتا مشاورت کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتا منصفانہ الیکشن کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا غیر جانبداری کیا ہوتی ہے الیکشن کے اندر. تو ہم نے ووٹ کا حق بھی دیا ہے اوورسیز پاکستانیز کو. عمران خان صاحب اس پہ سیاست نہ کریں، آپ نے ان کے پیسے پہ، ان کے چندے پہ، ان کی کنٹریبیوشنز پہ سیاست کی ہے. کبھی سیلاب کے نام پر پیسہ منگا کر اپنی جیبیں بھری ہیں، کبھی چندے کے نام پر پیسہ منگا کر اوورسیز کے جذبات کے ساتھ کھیل کر ان کے پیسے منگا کر یہاں اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں ڈالا ہے، جس کو 8 سال آپ جواب نہیں دے رہے الیکشن کمیشن کے اندر. تو واضح طور پر میں آپ کو بھی بتانا چاہتی ہوں اور عوام کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ووٹ کا حق بھی حاصل ہے جس کی منصوبہ بندی الیکشن کمیشن کر رہا ہے. پارلیمان کے اندر نمائندگی دی جا رہی ہے، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، جس کا طریقہ کار اور جس کی منصوبہ بندی پارلیمان اور الیکشن کمیشن کر رہی ہے. کس طرح الیکشن کمیشن ای وی ایم کی مشین کو، جو کھلونا انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا، وہ کیسے اس مشین میں تبدیل ہو جو فائنینشلی، ایڈمنسٹریٹولی اور ٹرانسپیرنسی وائز انشور کرے پاکستانیوں کے ووٹ کو، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کو. اس کی منصوبہ بندی کے لیے الیکشن کمیشن کو یہ قانون سازی کر کے الیکشن کمیشن کو یہ حق دیا گیا تاکہ موجودہ حکومت نہ اس میں اپنے پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ کو یوز کر سکے، نہ اپنے اختیارات استعمال کر کے اس کو ٹویک کر سکے، بلکہ الیکشن کمیشن ایک غیر جانبدارانہ طریقے سے، منصفانہ طریقے سے اس کو انشور کرے کہ اگر اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈالے تو ڈبے سے اتنے ووٹ نکلیں، مشین اتنے ووٹ بتائے، ٹرانسپیرنسی انشور ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جب جعلی انقلاب کا نعرہ لگتا ہے عمران خان صاحب، جب اپنی سیاست کو، منفی سیاست کو بچانے کا نعرہ لگتا ہے عمران خان صاحب، جب لوگوں کو استعمال کر کے اپنی سیاست چمکانے کا نعرہ لگتا ہے عمران خان صاحب، تو انقلاب نہیں ہوتا، وہ سیاسی سازش ہوتی ہے. اس میں لوگوں کا سہارا لیا جاتا ہے،
اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. لیکن میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں پاکستان کی عوام کو، جو اس سازش کو بھی سمجھ گئے ہیں، جو اس مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھ گئے ہیں، اور جن کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ایک جھوٹا شخص ہے، ایک منافق شخص ہے، ایک ناکام شخص ہے، ایک نالائق شخص ہے، ایک نااہل شخص ہے، ایک چور شخص ہے، جو صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے، جس کا سیاسی بیانیہ بھی دفن ہو چکا ہے، جس کی سیاست بھی دفن ہو چکی ہے کل کے بعد. 6 دن کا الٹیمیٹم مت دیں، آپ 6 صدی تک اسلام آباد واپس نہیں آ سکتے، کیونکہ عوام اب آپ کے ساتھ نہیں ہے. عوام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. اور جب آپ خود ناکام ہو گئے تو عدالت کو دھمکی دیتے ہیں کہ اپنی پوزیشن واضح کرے. سپریم کورٹ نے 11 اپریل کی رات کو اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی، جب انہوں نے نیشنل اسمبلی کو بحال کیا تھا، جب انہوں نے غیر آئینی ڈپٹی اسپیکر کی ریزولوشن کو ریورس کیا تھا، جب آپ نے ان کو دھمکی اور گالی دی تھی، جب سپریم کورٹ کے اوپر آپ نے حملہ کیا تھا کہ میں کیوں رات کو عدالت کھلی، میں دیکھ لوں گا. تو اس وقت واضح ہو گئی تھی پوزیشن سپریم کورٹ کی کہ سپریم کورٹ آئین کے ساتھ ہے، اور کوئی ایسی چیز جو آئین کی وائلیشن ہوگی سپریم کورٹ اس کے خلاف کھڑی ہوگی، پارلیمان اس کے خلاف کھڑا ہوگا، پاکستان کی عوام اس کے خلاف کھڑی ہوگی، میڈیا اس کے خلاف کھڑا ہوگا. یہ بات واضح ہو چکی ہے، اور اس کو آپ جتنی جلدی سمجھ لیں، لیکن کل سمجھ آ گئی ہوگی، کل آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اس لیے گولی کھائیں اور سکون کریں، سکون کی نیند سوئیں، آرام سے آرام کریں. ٹی وی پر آنے کی ضرورت نہیں ہے اس ذہنی حالت میں، کیونکہ پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت کو جان چکی ہے. آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو امپورٹنٹ ہے کہ روز کھڑے ہو کر اداروں کو اور سپریم کورٹ کو دھمکیاں نہ دیں اور کہتے ہیں وقت ہے سوچ لیں. سپریم کورٹ بھی سوچ لیں اور نیوٹرلز بھی سوچ لیں. آج یہ پیغام دے رہے تھے تو نیوٹرلز نے بھی نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے، سپریم کورٹ نے بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے، عوام نے بھی اپنی خوشحالی اور اپنی ترقی اور اپنے روزگار کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے. یہ آپ کان کھول کر سن لیں کہ اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. اگر کوئی شک اور شبہ ہے تو وہ آپ کے دماغ میں ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ذہنی حالت وہ ہے جو آپ آج جس طرح کی آپ آج گفتگو کر رہے تھے. اور باقی بات یہ ہے کہ 6 دن کے بعد آپ نے کہا ہے کہ ہم بیٹھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ اگر آپ الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کر دیں، یا جون میں شاید کہا ہے کہ الیکشن کا اعلان کر دیں. اس میں ہاں بیٹھنے کو ہم تیار ہیں. اگر تو جو کووڈ پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، جو فیٹف پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، جو چارٹر آف اکانومی پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، جو ملک کے اندر دہشت گردی پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، جو قومی سلامتی کے امور پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، وہ کہتا ہے بیٹھ جائیں اگر جون میں اعلان کر دیں. کان کھول کر سن لیں، میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں، الیکشن کا اعلان اپنی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد کیا جائے گا. الیکشن اور حکومت آئینی مدت پوری ہونے کے بعد ہوگا. ختم ہوگی حکومت اور الیکشن ہوگا، اور اس کا اعلان حکومت اور اتحادی کریں گے. اب آپ اپنے گھر بیٹھیں.